فقام سراقۃ بن مالک، تو سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فقال، کہنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، الیامنا ھذا ام للابد، کیا یہ صرف ہمارے لیے جائز ہے یا ہمیشہ کے لیے؟ یعنی یہ حج سے پہلے عمرہ کرنا، حج تمتع کرنا صرف ہمارے لیے جائز ہے یا ہمیشہ کے لیے لوگوں کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ حج تمتع کر سکتے ہیں؟ فقال فشبک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصابعہ فی الاخری، تو نبی علیہ السلام نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں داخل کی، یعنی تشبیک کی، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ملا کر بند کیا، یعنی اشارہ کر کے فرمایا. ثم قال، جب تشبیک کی ہاتھوں کی انگلیوں کو دوسرے میں ملایا، ثم قال، پھر فرمایا کہ دخلت العمرۃ فی الحج ھکذا، عمرہ حج میں داخل ہو گیا ہے اسی طرح، جس طرح کہ یہ ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل ہو گئی ہیں. مرتین، 2 مرتبہ یہ فرمایا. لا بل للابد، لا بل للابد ابد، بلکہ یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. قال، راوی کہتے ہیں، وقدم علی من الجمن ببدن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے نبی علیہ السلام کے لیے ہدی لائے تھے اور اپنے لیے بھی لائے تھے. فوجد فاطمۃ علیہ السلام ممن حل ولبست ثیابا سبیعا، تو انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اس حال میں دیکھا جب وہ یمن سے آئے کہ وہ حلال ہو گئی تھی، یعنی عمرہ کر لیا تھا، کیونکہ وہ بھی حج تمتع کر رہی تھی. ولبست ثیابا سبیعا، اور انہوں نے رنگین کپڑے پہنے ہوئے تھے. وقت حلت، اور سرما لگایا تھا. فانکر علی ذلک علیہ، تو اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر غصہ ہوئے کہ آپ نے احرام میں کیا کیا ہوئے، یعنی ان کو بھی علم نہیں تھا کیونکہ وہ موجود نہیں تھے اس وقت جب نبی علیہ السلام نے یہ حکم دیا تھا. وقال، اور فرمایا کہ من امرکی بہذا، اس کی اجازت آپ کو کس نے دی ہے کہ آپ احرام میں رنگین کپڑے پہنے، سرما لگائیں، یعنی حلال ہو جائے. قالت ابی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت فاطمہ کہنے لگی، میرے والد صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. قال، تو حضرت علی نے فرمایا، قال، تو راوی کہتے ہیں، فکان علی رضی اللہ عنہ یقول بالعراق ذهبت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرشا على فاطمة في الامر الذي صنعته مستفتیا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی اپنے ایام خلافت میں عراق میں کہا کرتے تھے کہ میں ان کاموں سے جن کو فاطمہ نے کیا تھا غصے سے بھرا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھنے کے لیے آیا. فی الذی ذکرت عنہ، جو انہوں نے ذکر کی تھی. فاخبرتہ، تو میں نے نبی علیہ السلام کو اس بات کی خبر دی کہ انی انکرت ذلک علیہا، کہ میں تو اس وجہ سے حضرت فاطمہ پر غصہ ہوا. فقالت، اور انہوں نے کہا کہ ان ابی امرنی بہذا، کہ میرے والد نے مجھے اس کا حکم دیا، اس کی اجازت دی ہے. فقال، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، صدقت ماذا قلت حین فرضت الحج. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا، اس نے سچ کہا، تم نے حج کی نیت کرتے وقت کیا کہا تھا. یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، ماذا قلت حین فرضت الحج، آپ نے حج کا احرام باندھتے ہوئے کیا کہا تھا، یعنی کیا نیت کی تھی. قال، حضرت راوی کہتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں کہ قلت، میں نے کہا کہ، حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے کہا تھا کہ اللہم انی احل بما احل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ
میں بھی وہی احرام باندھتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ہے۔ قال، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فإن معي الهدي فلا تتحلل، فرمایا کہ میرے پاس تو ہدی موجود ہے، تو لہٰذا پھر آپ بھی حلال نہ ہو، کیونکہ آپ نے جو میرا احرام باندھا ہے تو میں نے بھی حج قران کا باندھا ہے اور ہدی میرے پاس ہے، اور آپ نے بھی حج قران کا باندھا ہے، پھر تو آپ کے پاس بھی ہدی ہے، تو لہٰذا آپ پھر حلال نہ ہو۔ قال، راوی کہتے ہیں کہ فکان جماعۃ الہدی الذی قدیم به علی من الجمن والذی اتی به النبی صلی اللہ علیہ وسلم من المدینہ مئۃ، راوی کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس ہدی تھی اور علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ یمن سے آئے تھے، اور وہ لوگ جو نبی علیہ السلام کے ساتھ مدینہ سے آئے تھے ہدی لے کر، یعنی جن لوگوں کے پاس ہدی تھی، کچھ نبی علیہ السلام کے ساتھ مدینہ سے آئے تھے اور کچھ یمن سے آئے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ، تو جن لوگوں کے پاس ہدی موجود تھی جو حج قران کر رہے تھے، ان کی تعداد 100 تک پہنچتی ہے۔ فحلّ فرکب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی بهم من الظہر، تو انہوں نے احرام باندھا اور فحل الناس كلهم وقصروا الا النبي صلی اللہ علیہ وسلم ومن كان معه هدي، تو نبی علیہ السلام نے احرام کھول دیا، تو تمام لوگوں نے احرام کھول دیا اور بال کٹوا دیے سوائے نبی علیہ السلام کے، اور جن لوگوں کے پاس ہدی موجود تھی ان لوگوں نے احرام نہیں کھولا اور بال بھی نہیں کٹوائے۔ قال، راوی کہتے ہیں فلما كان یوم الترویہ، جب یوم الترویہ آیا یعنی 8 ذی الحجہ، تو ووجہوا الی منی، تو وہ لوگ منی کی طرف گئے، احلوا بالحج، وہاں پر انہوں نے حج کا احرام باندھا، یعنی جن لوگوں نے حج تمتع کا ارادہ کیا تھا، پہلے عمرہ کر چکے تھے، انہوں نے حج کا احرام باندھا۔ فرکب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی بمنی الظہر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، تو نبی علیہ السلام بھی سواری پر سوار ہوئے اور منی میں ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی پڑھی، مغرب کی پڑھی، عشاء کی پڑھی اور صبح کی نماز پڑھی، یعنی منی میں جو حاجی رات گزارتے ہیں تو وہ اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے وہاں رات گزاری اور ظہر میں پہنچے اور پھر صبح کی نماز پڑھ کے وہاں سے نکلے، تو صبح کی نماز پڑھی، ثم مکث قلیلا حتی طلعت الشمس، پھر تھوڑی دیر رکے یہاں تک کہ سورج طلوع ہوا۔ وامر بقبۃ لہ من شعر فضربت بنمرہ، تو نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان کے لیے قبہ بنایا جائے اون سے، فضربت بنمرہ، تو نمرہ کی لکڑی کے ساتھ نبی علیہ السلام کے لیے قبہ بنایا گیا، یعنی فسار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا تشک قریش ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقف عند المشعر الحرام بالمزدلفہ، تو نبی علیہ السلام کے لیے خیمہ لگایا گیا وادی نمرہ میں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے، فسار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے، ولا تشک قریش ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقف عند المشعر الحرام بالمزدلفہ كما كانت قریش تصنع في الجاہلیہ، قریش کو اس بات میں شک نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ میں مشعر حرام کے پاس ٹھہریں گے، جیسے کہ جاہلیت کے زمانے میں قریش وہاں پر ٹھہرا کرتے تھے، تو وہ یہ سمجھ رہے تھے۔ فاجاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اتی عرفہ، تو نبی علیہ السلام نے مشعر حرام کو سے آگے نکل گئے، یعنی وہاں پر نہیں رکے، ان کا خیال یہ تھا کہ رکیں گے، لیکن نبی علیہ السلام وہاں پر نہیں رکے، وہاں سے تجاوز کیا حتی اتی عرفہ، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام عرفہ کے میدان میں پہنچے۔ فوجد القبہ قد ضربت له بنمرہ فنزل بها، تو دیکھا کہ خیمہ نمرہ میں لگایا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمرہ وادی میں اترے یہاں تک کہ جب سورج ڈل گیا۔ فنزل بها یعنی نمرہ وادی میں اترے، حتی اذا زاغت الشمس، یہاں تک کہ جب سورج ڈل گیا، تو امر بالقصواء فرحلت له،
تو انہوں نے قصوہ اونٹنی منگوائی، یعنی اپنی اونٹنی منگوائی، تو ان پر کجاوا باندھا گیا نبی علیہ السلام کے لیے فراقیبہ، تو نبی علیہ السلام اس پر سوار ہوئے. یعنی سورج طلوع ہونے کے بعد عرفات کے میدان میں پہنچا جائے گا. عرفات کے میدان میں سورج، ویسے تو اگر وہاں 1 منٹ بھی انسان رک جائے تو فرض ادا ہو جاتا ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ وہاں پر سورج کے ڈلنے یعنی زوال تک وہاں رکا جائے. پھر جب زوال ہو جائے تو اس کے بعد پھر وہاں سے نکلا جائے. تو نبی علیہ السلام زوال تک رکے، پھر اس کے بعد قصوہ اونٹنی منگوائی تو اس پر کجاوا کسا گیا. فرقیبہ رسول اللہ، فرقیبہ تو نبی علیہ السلام اس پر سوار ہوئے. حتی اتا بطن الوادی، یہاں تک کہ وادی میں پہنچے. فخطب الناس، تو لوگوں کو خطبہ دیا. فقال، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان دماءکم واموالکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. فرمایا کہ تمہارا خون، تمہارا مال تمہارے اوپر حرام ہے. یعنی اپنی مال اور جان کو آپ ضائع نہیں کر سکتے، یا اسی طرح مسلمانوں کی مال جان کو آپ ضائع نہیں کر سکتے، یہ تمہارے اوپر حرام ہے. کہ حرمت یومکم ھذا فی شہرکم، جیسے کہ اس آج کے دن کی حرمت آپ پر لازم ہے اس مہینے میں. جس طرح اس کی عزت کرتے اس طرح اپنے مال، اپنے جان اور مسلمانوں کی مال و جان کی عزت تم نے کرنی ہے. جس طرح اس دن کی حرمت تم پر لازم ہے اس مہینے میں. ھذا فی بلدکم، اور یہ دن تمہارے شہر میں، اس مکہ میں جس طرح تم پر یہ دن حرام ہے اور اس کی عزت اور حرمت تم پر لازم ہے، اس طرح مسلمانوں کے مال کی حرمت اور عزت بھی تمہارے اوپر اسی طرح ضروری ہے. الا سنو ان کل شیء من امر اللہ، ان کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع. فرمایا کہ سنو، جاہلیت کے جو بھی کام تھے، جو بھی رسم و رواج تھے، وہ میرے قدم و تلے دفن ہو گئے. آج کے بعد ان سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے، اور آج کے بعد اس کے کرنے کی کوئی اجازت نہیں. ودماء الجاہلیت موضوعۃ، اور جاہلیت کا جو خون ہے وہ بھی رائے گاہ ہے، وہ بھی ختم ہو گیا. یعنی کسی نے اگر جاہلیت میں کسی کا خون کیا ہے تو وہ معاف ہے، اب اس کا بدلہ نہیں لیا جائے گا. وَأَوَّلُ دَمٍ أَزَعُهُ دِمَاؤُنَا، اور سب سے پہلا خون جسے میں معاف کرتا ہوں، دماؤنا، وہ ہمارا خون ہے. قال عثمان، حضرت عثمان کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جس کا خون معاف کیا وہ دم ابن ربیعہ، ابن ربیعہ کا خون تھا. ابن ربیعہ کون ہے؟ تو یہ ہے ابن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب، یعنی نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے. نبی علیہ السلام جاہلیت میں جن کا قتل ہوا تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں وہ خون معاف کرتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ سے مطالبہ کروں گا کہ آپ اپنے خون معاف کرو. وقال سلیمان، اور جو دوسرے راوی ہے اس حدیث کے سلیمان، وہ فرماتے ہیں کہ دم ربیعہ بن الحارث بن عبد المطلب، کہ ابن ربیعہ نہیں تھے بلکہ ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب. تو نام میں راویوں کے اختلاف ہے. عثمان کی روایت میں ابن ربیعہ ہے اور سلیمان کی روایت میں ربیعہ بن حارث ہے، ابن ربیعہ نہیں ہے. کان مسترضعا فی بنی سعد، فرماتے ہیں کہ یہ ابن ربیعہ جو ہے یہ بنی سعد میں ان کو بھیجا گیا تھا دودھ پلانے کے لیے. یعنی جو بچوں کو عرب لوگ لے جاتے تھے اور گاؤں دیہات میں ان کو دودھ پلاتے تھے، تو ان کو بھی لے گئے تھے اس طرح. تو وہ بنی سعد میں دودھ پی رہا تھا. فقتلته حذیل، تو حذیل نے اس کو قتل کیا تھا. حذیل نامی ایک، حذیل قبیلہ جو ہے اس کے لوگوں نے اس کو قتل کیا. نبی علیہ السلام نے اس کا خون معاف کر دیا. ورباء الجاہلیت موضوع، اور فرمایا کہ اسی طرح جاہلیت کے تمام سود ختم ہے آج کے بعد. جاہلیت میں جس کا سودی لین دین ہے وہ آج کے بعد ختم. اپنی اصلی رقم لو وہ ٹھیک ہے، لیکن جاہلیت پر جو سود بنتا تھا اس کا لینا آج کے بعد جائز نہیں.
وأول ربا أضاع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، اور فرمایا کہ سب سے پہلا سود میں معاف کرتا ہوں، یعنی اپنا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا، عباس بن عبد المطلب یعنی اپنے چچا کا سود میں معاف کرتا ہوں لوگوں کو، جن جن پر ان کا سودی پیسہ سودی رقم لازم ہے، میں ان سب کو معاف کرتا ہوں اپنی طرف سے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا وہ سودی رقم میں معاف کرتا ہوں، یعنی سب سے پہلے اپنے خاندان سے اور خود سے شروع کرتا ہوں کہ میں معاف کرتا ہوں، اب آپ بھی معاف کریں جس کا کوئی سودی لین دین زمانہ جاہلیت سے چلا آ رہا ہے، آج کے بعد جائز نہیں۔ فإنه موضوع كله، وہ سارے کا سارا سود جو ہے وہ معاف ہے۔ نبی السلام نے فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، فإنکم نخستموہن بامانۃ اللہ، انہیں اللہ کی امان کے لیے تم نے انہیں اللہ کی امان کے ساتھ اپنے قبضے میں لیا ہے۔ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، اور ان کی شرمگاہوں کو آپ نے حلال کیا اپنے لیے اللہ کے حکم سے، یعنی نکاح کے ذریعے سے۔ وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُؤْتِينَ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا تُكْرِهُونَهُ، اور ان پر لازم ہے یعنی ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر اس شخص کو نہ آنے دے جسے تم ناپسند کرتے ہو، یعنی وہ آپ کی عزت میں جو ہے وہ کوتاہی نہ کرے۔ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرَّجٍ، اگر وہ اس طرح کرے، ایسا کرے تو انہیں بس اس قدر مارو کہ ہڈی نہ ٹوٹنے پائے، یعنی ایسے نہ مارو کہ ہڈی ٹوٹ جائے، اس کے علاوہ کی اجازت ہے، یعنی زخم نہ بنے اور ہڈی نہ ٹوٹے۔ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور تمہارے اوپر لازم ہے ان عورتوں کے لیے ان کا رزق، ان کا نفقہ، وَكِسْوَتُهُنَّ، اور ان کے کپڑے، بالمعروف، دستور کے مطابق، جتنا حق بنتا ہے، جتنا شریعت نے رکھا ہے اتنا ان کا رزق آپ پر ضروری ہے۔ وَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَمْ تَزِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ، اور میں نے تم میں ایسی چیز چھوڑی ہے کہ جب تک تم اس کو پکڑے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑو، آپ گمراہ نہیں ہوں گے، اس پر عمل کرتے رہو، آپ کو باطل کبھی بھی شکنجے میں نہیں لے سکے گا۔ وَأَنْتُمْ مَسْئُولُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، تم سے قیامت کے روز میرے بارے میں سوال کیا جائے گا، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، تو تم کیا کہو گے، آپ کیا جواب دو گے جب میرے بارے میں آپ سے سوال ہوگا کہ یہ نبی آپ کے پاس حق پہنچا کر گئے تھے، تو آپ کیا جواب دو گے؟ قالوا، صحابہ نے کہا کہ نشہد انک قد بلغت وادبت ونصحت، ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے ہمیں حق پہنچا دیا، آپ نے ہمیں ادب سکھایا اور آپ نے ہمیں نصیحت کی۔ ثم قال بإصبعه السبابة يعرفها إلى السماء، پھر نبی علیہ السلام نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور اشارہ کیا۔ پہلے آسمان کی طرف اپنی انگلی اٹھائی، وَيَكْنُتُهَا إِلَى النَّاسِ، پھر اس کے بعد لوگوں کی طرف اس انگلی سے اشارہ کیا اور کہا کہ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، یا اللہ آپ گواہ رہے، یا اللہ آپ گواہ رہے، یا اللہ آپ گواہ رہے۔
میں نے لوگوں تک حق پہنچا دیا ہے۔ ثم اذن بلال، پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی، ثم قام، پھر نبی پھر انہوں نے اقامت دی، فصلی الظہر، تو نبی علیہ السلام نے ظہر کی نماز پڑھی، یعنی ظہر کی نماز پڑھائی، ثم قام، پھر انہوں نے اقامت دی، فصلی العصر، پھر انہوں نے عصر کی نماز پڑھائی۔ تو یہ عصر کی نماز جو ہے ایک ساتھ ہی پڑھی جاتی ہے وہاں پر، ظہر اور عصر۔ ولم یصلی بینہما شیء، نبی علیہ السلام نے ان دونوں نمازوں کے درمیان کچھ بھی نہیں پڑھا، یعنی سنتے وغیرہ نہیں پڑھی، ظہر کی نماز پڑھی اور پھر ساتھ ہی عصر کی نماز بھی پڑھا دی۔ تو یہ حج میں جمع بین الصلاتین جائز ہے۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء ہے اور عرفات میں جو ہے وہ ظہر اور عصر ہیں، تو دونوں نمازیں اکٹھی پڑھی اور سنتے وغیرہ نہیں پڑھی۔ ثم رکب القصواء، پھر نبی علیہ السلام قصواء اونٹنی پر، یعنی اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے، حتی اتی الموقف، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام میدان عرفات پہنچ گئے، حتی اتی الموقف، میدان عرفات پہنچ گئے۔ فجعل بطن ناقة القصواء إلى الصخرات وجعل حبل الشاة بين يديه، تو جب نبی علیہ السلام عرفات آئے تو اپنی اونٹنی قصواء کا پیٹ صخرات یعنی بڑے پتھروں کی جانب کیا، پیٹ بڑے پتھروں کی جانب کیا، وجعل حبل المشاة بین یدیہ، اور حبل المشاة کو اپنے سامنے کیا۔ حبل المشاة ایک جگہ کا نام ہے۔ فاستقبل القبلہ، پھر نبی علیہ السلام قبلہ رخ ہوئے، فلم یزل واقفا حتی غربت الشمس، تو نبی علیہ السلام مسلسل قبلہ رخ رہے اور دعائیں مانگ رہے تھے نبی علیہ السلام، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ وذهبت الصفرا قلیلا، یعنی سورج غروب ہونے کے قریب ہو گیا، وذهبت الصفرا، اور سورج زرد ہو گیا تھوڑا تھوڑا، حین غاب القرص، جس وقت سورج کی ٹکیا غائب ہو گئی، وأدرف أسامة خلفه، تو سورج کی ٹکیا غائب ہو گئی، وأردف أسامة، آپ نے اسامہ رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھایا اپنی اونٹنی پر، فدفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام پھر اس وقت عرفات سے نکلے، وقد شنق للقصواء، اور قصواء کی باغ آپ نے کھینچ کر رکھی تھی، یعنی تیز چل رہے تھے، حتی ان رأسها لیصیب مورک رحلہ، یہاں تک کہ اس کا سر پالان کے سر سے چھو رہا تھا، یعنی پالان کے ساتھ اس کا سر بالکل قریب تھا، تو بہت زیادہ کسنے سے پھر وہ بہت آہستہ چلتی ہے، تو اس کا مطلب آہستہ چل رہے تھے، اور اگر تھوڑا سا کسا ہو تو پھر اس کا مطلب تیز چل رہے تھے۔ بہرحال نبی علیہ السلام نے باغ کھینچی تھی، وَهُوَ يَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى السَّكِينَةَ أَيُّهَا النَّاسُ السَّكِينَةَ، اور نبی علیہ السلام اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے لوگوں سے کہہ رہے تھے، لوگوں اطمینان سے چلو، لوگوں اطمینان سے چلو، یعنی آرام سے چلو۔ أَيُّهَا النَّاسُ كُلَّمَا أَتَى حَبْلًا مِنَ الْحُبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيلًا حَتَّى تَصْعَدَ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بلندی پر آتے تو باغ ڈیلی چھوڑ دیتے تاکہ وہ چڑھ سکے، یہاں تک کہ مزدلفہ پہنچے۔ فجمع بین المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتین، تو مزدلفہ میں انہوں نے ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ عشاء اور مغرب کی نماز کو اکٹھے پڑھا۔ حتی تبین له الصبح، پھر مزدلفہ میں ہی رہے یہاں تک کہ
صبح ہو گئی۔ قال سلیمان، تو سلیمان رحمہ اللہ اپنی روایت میں کہتے ہیں کہ بنداء و اقامت ثم اتفقوا رکب القصوى، سلیمان کہتے ہیں کہ وہ صبح ہو گئی، اذان ہو گئی، اقامت ہو گئی، ثم اتفقوا، پھر اس کے بعد باقی تمام محدثین نے اتفاق کیا، یعنی یہ دو الفاظ سلیمان کی روایت میں زیادہ ہے تو ان کا ذکر امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے کیا۔ ثم اتفقوا، پھر آگے حدیث میں تمام محدثین متفق ہیں۔ ثم رکب القصوى حتی اتی مشعر الحرام، پھر نبی علیہ السلام اونٹنی پر سوار ہوئے وہ ایک لین رہے گی پیچھے، اس کو دیکھیں۔ فجمع بین المغرب والعشاء باذان واحد، نبی علیہ السلام نے مغرب اور عشاء کو جمع کیا ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ۔ قال عثمان جو کہ راوی حدیث ہے وہ فرماتے ہیں کہ ولم یسبح بینہما شیئا، ان دونوں نمازوں کے درمیان نبی علیہ السلام نے کوئی نفل نماز نہیں پڑھی، یعنی کوئی سنتے وغیرہ نہیں پڑھی۔ ثم اتفقوا، پھر آگے روایت میں یہ حضرات تمام متفق ہے۔ ثم رکب القصوى، پھر نبی علیہ السلام قصوہ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئی، حتی اتی مشعر الحرام، یہاں تک کہ مشعر حرام پہنچے۔ تو مشعر حرام کے پاس آئے، فرقا علیہ، اور نبی علیہ السلام اس پر چڑھے، مشعر حرام پر اوپر جو چوٹی ہے وہاں پر چڑھے۔ قال عثمان و سلیمان، تو عثمان اور سلیمان جو کہ راوی حدیث ہے دونوں، وہ فرماتے ہیں کہ فاستقبل القبلہ، نبی علیہ السلام قبلہ رخ ہوئے، فحمد اللہ وکبرہ وحللہ، اللہ کی تعریف بیان کی، تحمید کی اور تکبیر کی، اللہ کی بڑائی بیان کی، وحللہ اور لا الہ الا اللہ پڑھا، یعنی الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ کلمات نبی علیہ السلام نے پڑھے۔ زاد عثمان، اور عثمان نے اضافہ کیا کہ وحدہ کہ توحید بھی بیان کی، یعنی تلبیہ بھی پڑھا۔ فلم یزل واقفا حتی اسفر جدا، نبی علیہ السلام وہاں پر مسلسل کھڑے رہے یہاں تک کہ خوب روشنی ہو گئی، کیونکہ صبح کی نماز جلدی پڑھی تھی تو خوب روشنی ہو گئی۔ ثم دفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان تطلع الشمس، پھر نبی علیہ السلام مزدلفہ سے نکلے مینا کی طرف سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے۔ وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ بن عباس، اور فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھایا۔ وَكَانَ رَجُلًا حَسْنَ الشَّعْرِ أَبْيَضَ وَسِيمًا، اور فضل بن عباس نہایت عمدہ بال والے گورے خوبصورت شخص تھے، بال بھی عمدہ تھے، رنگ بھی سفید تھا، اور قد و کاٹ بھی انتہائی خوبصورت تھا، نقش و نگار بھی خوبصورت تھے۔ فلما دفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر الظعن یجرینا، تو جب نبی علیہ السلام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے تو آپ کا گزر ایسی عورت پر ہوا جو ہود جو میں بیٹھی ہوئی تھی، یعنی درمیانی راستے میں بیٹھی تھی، ہودج میں بیٹھی ہوئی تھی، ہودج یعنی اونٹ پر جو زین رکھی جاتی ہے اس کو ہودج کہتے ہیں، تو اس میں بیٹھی ہوئی تھی عورت۔ فتفق الفضل ينظر الیہن، تو فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کو دیکھ رہے تھے۔ فوضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ علی وجہ الفضل، تو نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ فضل بن عباس کے چہرے پر رکھا۔ وصرف فضل وجہہ الی شق الآخر، تو فضل بن عباس نے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ دیا، یعنی ان کے ہاتھ جب ان کے چہرے پر رکھا تو انہوں نے چہرے سے ہاتھ سے چہرہ ہٹایا اور دوسری طرف پھر دیکھنے لگے، دوسری طرف سے دیکھنے لگے اس عورت کو۔ وحول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ الی شق الآخر، تو نبی علیہ السلام نے اس کا چہرہ دوسری طرف پھیر دیا۔ جب وہ دوسری طرف دیکھنے لگے ہاتھ کے اشارے سے وہ نہیں سمجھے تو نبی علیہ السلام نے ان کا چہرہ پکڑا اور دوسری طرف موڑ دیا۔ وصرف الفضل وجہہ الی شق الآخر ینظر، اور فضل بن عباس جو تھے
تو فضل بن عباس نے جو ہے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا. جب نبی علیہ السلام نے چہرہ اس طرف موڑ دیا تو انہوں نے واپس چہرہ دوسری طرف موڑ لیا. ینظروا، اور مسلسل دیکھ رہے تھے. حتی اتا محسرا، یہاں تک کہ جب نبی علیہ السلام وادی محسر میں آئے، فحرک قلیلا، تو اپنی سواری کو حرکت دی. ثم سلک الطریق الوسطی الذی یخرجک الی الجمرہ، پھر درمیانی راستے سے چلے جو جمرہ عقبہ پہنچتا ہے، جو راستہ جمرہ عقبہ پہنچتا ہے. حتی اتی الجمرۃ التی عند الشجر، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام جمرہ میں اس جگہ آئے، جمرہ میں درخت کے پاس آئے. جب درخت کے پاس آئے، فرما بہا 7 حصیات، تو وہاں پر نبی علیہ السلام نے اس کو 7 کنکریاں ماری. عند الشجرہ سے مراد یعنی وہ جو شیطان بنے ہوئے ہیں وہاں پر آئے تو نبی علیہ السلام نے اس کو 7 کنکریاں ماری. یکبر مع کل حصاۃ منہا، نبی علیہ السلام ان میں سے ہر کنکری مارتے وقت تکبیر کہتے تھے، اللہ اکبر کہتے تھے جب مارتے تھے. مثل حذل حذف، اور کنکریاں حذف کر کے مارتے تھے، یعنی اتنی بڑی کنکری تھی کہ انگلی میں، یعنی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے میں کنکری کو رکھ کر یوں مارنا، اس کو حذف کہتے ہیں، حذف کر کے مارتے تھے. تو اس طرح مارا جائے، شہادت کی انگلی میں یا شہادت کے ساتھ جو درمیان والی انگلی ہے اس میں اور انگوٹھے میں ہلکا بنا کر وہ پتھر اس میں رکھا جائے، کنکری اس میں رکھی جائے اور اس طرح ماری جائے، اس کو حذف کہتے ہیں. تو اتنی کنکری تھی کہ یہاں پر رکھ کر نبی علیہ السلام جو ان کو مارتے تھے شیطان کو. فرما من بطن الوادی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی کے اندر سے کنکریاں ماری، یعنی قریب پہنچ کر کنکریاں ماری. ثم انصرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم الی المنحر، پھر نبی علیہ السلام ذبح خانے چلے گئے. فنحر بیدہ 63، تو نبی علیہ السلام نے 36 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، نحر کیے. وامر علی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا. فنحر ما غبرا، تو انہوں نے باقی اونٹ کیا کیے، ذبح کیے. تو 100 اونٹ تھے تو 36 نبی علیہ السلام نے ذبح کیے، باقی جو 64 اونٹ تھے وہ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود ذبح کیے. یقول ما بقی اشرکہ فی ہدیہ، حضرت علی فرماتے ہیں کہ نہیں، یقول نبی علیہ السلام، راوی کہتے ہیں کہ ما بقیہ اشرکہ فی ہدی، کہ باقی اونٹوں میں نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو اپنی ہدی میں شریک کیا. ثم امر بکل بدنۃ بذبحۃ فجعلت فی قدر، تو پھر نبی علیہ السلام نے ہر اونٹنی سے ایک گوشت کے ٹکڑے کا حکم دیا کہ ایک گوشت کا ٹکڑا میرے لیے رکھ لیا جائے ہر اونٹنی میں سے. تو جو گوشت کا ٹکڑا ہر اونٹنی میں سے یا ہر اونٹ میں سے رکھ دیا گیا نبی علیہ السلام کے لیے. فجعلت فی قدر، تو پھر اس گوشت کو ایک ہانڈی میں ڈالا گیا. فتبخت، تو وہ گوشت پک گیا. فاکل من لحمہا وشرب من مرقہا، تو نبی علیہ السلام نے وہ گوشت کھایا اور اس کا شوربہ پیا، پھر باقی صحابہ نے بھی کھایا. قال سلیمان، تو سلیمان جو راوی حدیث وہ فرماتے ہیں کہ ثم رکیبا، پھر نبی علیہ السلام اپنی سواری پر سوار ہوئے. ثم افاض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی البیت، پھر نبی علیہ السلام بیت اللہ پہنچے. فصلی بمکہ الظہر، پھر نبی علیہ السلام نے مکہ میں ظہر کی نماز پڑھی. ثم اتی ببنی عبد المطلب، پھر نبی علیہ السلام بنی عبد المطلب کے پاس آئے، یعنی اپنے خاندان کے پاس آئے. تو ہم یسقون علی زمزم، اور وہ زمزم پی رہے تھے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اترعوا ببنی عبد المطلب، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے بنی عبد المطلب، پانی کھینچو، یعنی کنویں سے پانی نکالو. فلولا ان یغلبکم الناس علی سقایتکم، کنویں سے پانی کھینچو، اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمہارا سقایا پر لوگ تم پر غالب آ جائیں گے تو میں بھی تمہارے ساتھ پانی کھینچتا.
لنزعت معکم، تو میں بھی تمہارے ساتھ پانی کھینچتا۔ معنی مطلب یہ ہے اگر میں تمہارے ساتھ پانی کھینچوں تو لوگ اس کو بہت ہی سعادت کا کام سمجھیں گے، اور پھر آپ سے وہ کوشش کریں گے کہ آپ سے یہ ذمہ داری آپ سے لے لے وہ، اور خود اس کام کو سر انجام دے۔ تو اگر مجھے یہ خدشہ خوف نہ ہوتا کہ میرے کرنے کی وجہ سے لوگ اس کو بہت افضل سمجھیں گے اور آپ سے آپ کا یہ حق چھین لیں گے، تو میں بھی آپ کے ساتھ اس کنویں سے پانی کھینچ کر نکالتا، لیکن چونکہ مجھے یہ اندیشہ ہے اس وجہ سے میں نہیں نکال رہا، تو آپ پانی نکالو۔ فناولوہ دلوا فشرب منہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے پانی نکالا اور ایک ڈول نبی علیہ السلام کو، پانی کا ایک بھرا ہوا ڈول نبی علیہ السلام کو پکڑایا، تو نبی علیہ السلام نے اس ڈول سے پانی پیا۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ کتنے صحابہ تھے؟ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ اس حج میں بعض حضرات کے مطابق 90,000 صحابہ تھے، اور بعض نے 1,30,000 صحابہ لکھے ہیں، تو راجح جو ہے وہ 1,30,000 ہے۔ تو تقریباً 1,30,000 صحابہ اس وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے، جنہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ حجۃ الوداع کیا۔ یہ مشعر حرام جو ہے یہ مزدلفہ میں ایک مشہور پہاڑی کا نام ہے، اسے قزح بھی کہا جاتا ہے۔ تو جو پیچھے روایت میں مشعر حرام کے متعلق جو باتیں مذکور ہوئی، تو اس میں اس سے مراد مزدلفہ میں ایک پہاڑی ہے وہ مراد ہے، اس کا دوسرا نام قزح ہے۔ اصل میں زمانہ نبی علیہ السلام جب صحابہ نے کہا کہ یہ مزدلفہ میں ٹھہریں گے مشعر حرام کے پاس، تو اصل بات یہ تھی کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ مشعر حرام کے پاس ٹھہرتے تھے اور عرفات نہیں جاتے تھے، اور یعنی یہ عرب جو تھے یہ عرفات نہیں جاتے تھے، باقی لوگ جو باہر دوسرے ممالک سے آتے تھے وہ عرفات جاتے تھے۔ تو ان کا خیال تھا کہ نبی علیہ السلام بھی قریش کی اتباع کریں گے، کیونکہ قریش جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت برتر سمجھتے تھے، تو وہ چونکہ عرفات نہیں جاتے تھے، مشعر حرام کے پاس ٹھہر جاتے تھے، وہی گپ شپ لگا کر واپس آ جاتے تھے، کہتے تھے ہمارا حج ہو گیا، ہم لاڈلے ہیں۔ تو انہوں نے سمجھا کہ نبی علیہ السلام بھی اس طرح کریں گے، لیکن نبی علیہ السلام وہاں نہیں ٹھہرے اور نبی علیہ السلام سیدھا عرفات چلے گئے۔ باقی اس حدیث میں کوئی ایسی بات نہیں ہے اس کی تشریح کی ضرورت ہو۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان يعني بن بلال وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي المعنى واحد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلی اللہ علیہ وسلم، جعفر بن محمد اپنے والد یعنی محمد باقر سے روایت کرتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی الظہر والعصر بأذان واحد بعرفہ، نبی علیہ السلام نے ظہر اور عصر کی نماز ایک ہی اذان کے ساتھ عرفہ میں پڑھی، یعنی اکٹھی پڑھی۔ ولم یسبح بینہما، اور دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نفل سنتے وغیرہ نہیں پڑھی، یعنی جس طرح پہلے زور کے فرائض پڑھائے، یعنی زور کی نماز پڑھی، زور کے فرض نماز پڑھی، اور ساتھ ہی اس کے بعد عصر کی نماز بھی پڑھی، درمیان میں زور کے سنتے اور نفل وغیرہ نہیں پڑھے۔ تو ایک اذان کے ساتھ عرفہ میں عصر اور ظہر پڑھی، وہ اقامتین اور دو اقامتوں کے ساتھ، یعنی جماعت کے ساتھ پڑھ رہے تھے، تو زہر کے لیے اذان تو ایک ہوئی لیکن زہر کے لیے اقامت الگ ہوئی اور عصر کے لیے الگ ہوئی۔ وصلی المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد واقامتین لم یسبح بینہما، اور نبی علیہ السلام نے مغرب اور عشاء بھی ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ جمع کی۔ ولم یسبح بینہما، اور نبی علیہ السلام نے دونوں کے درمیان کوئی سنت نفل وغیرہ نہیں پڑھی۔ قال ابو داود، امام داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں هذا الحدیث اسندہ حاتم بن اسماعیل فی الحدیث الطویل،
ووافق حاتم بن اسماعیل على اسناده محمد بن علي الجعفي عن جعفر عن أبيه عن جابر إلا أنه قال فصلى المغرب والعتمة بأذان وإقامة۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو حاتم بن اسماعیل نے ایک لمبی حدیث میں سے مسند بیان کیا ہے، وہ لمبی حدیث پیچھے گزر چکی ہے، اور حاتم بن اسماعیل کی طرح اسے محمد بن علی جعفی نے بھی جعفر سے روایت کیا ہے، اور جعفر نے اپنے والد محمد سے، محمد نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ البتہ اس حدیث میں یہ الفاظ ہے کہ آپ نے مغرب اور عشاء ایک اذان اور ایک اقامت سے پڑھی، لیکن مغرب اور عشاء کی جگہ وہاں لفظ عشاء کی جگہ فصل المغرب والعتمہ، مغرب اور عتمہ بھی عشاء کی نماز کو کہتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے پھر اس سے منع کر دیا تھا کہ آپ اس کو عشاء ہی کہا کرو، عتمہ نہ کہا کرو۔ تو عتمہ یعنی مغرب اور عتمہ یعنی عشاء کی نماز پڑھی، تو امام داؤد رحمہ اللہ کا اشارہ اس طرف ہے کہ اس حدیث میں الفاظ تبدیل ہے، مراد عشاء ہی ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ لفظ عشاء کی جگہ عتمہ کا لفظ مذکور ہے۔ اصل میں ایک نسخے میں اقامتین کی جگہ لفظ اقامت کا لفظ بیاذان واحد و اقامت، ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ ہے۔ یہ جو محمد بن علی بن جعفی کی روایت ہے، اس میں ایک فرق تو یہ ہے کہ اس میں مغرب والعشاء کی جگہ عتمہ کا لفظ مذکور ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں ہے، آپ حدیث کے آخر میں دیکھیں بیاذان و اقامت، کہ ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی۔ تو امام داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے ایک روایت میں، یعنی ان کا اس طرف اشارہ کہ ایک روایت میں ایک اذان اور ایک اقامت کا بھی ذکر آیا ہے، اور یہ حدیث باقی حدیثوں کے خلاف ہے جس میں ایک اذان اور دو اقامتوں کا بیان ہوا ہے، اور اصل میں ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ دونوں نمازیں پڑھنا احناف کے نزدیک یہی راجح ہے۔ احناف کا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ ایک ہی اذان دی جائے گی اور ایک اقامت سے مغرب اور عشاء اور اس طرح ظہر اور عصر پڑھی جائے گی۔ وبه قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر قال حدثنا ابي عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قد نحرت ها هنا ومنا كلها منحر، فرمایا کہ میں نے یہاں پر اپنی حدی ذبح کی ہے، اور مینا جو ہے یہ پورے کا پورا ذبح خانہ ہے، یعنی حاجی یہاں پر اپنا جانور ذبح کر سکتے ہیں۔ ووقف بعرفہ، اور نبی علیہ السلام عرفہ میں انہوں نے وقوف کیا، عرفہ میں کھڑے ہوئے کچھ دیر کے لیے، فقال، اور فرمایا قد وقفت ها هنا وعرفۃ كلها موقف، فرمایا کہ میں نے یہاں پر وقوف کیا ہے، یعنی عرفہ میں، اور عرفہ سارے کا سارا موقف ہے، یعنی ہر جگہ اس عرفہ میں کسی جگہ بھی آپ وقوف عرفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کا حج کی جو فرضیت ہے، فرض جو ہے، یہ جو وقوف عرفہ، یہ جو رکن فرض ہے، یہ ادا ہو جائے گا عرفہ میں جہاں پر بھی آپ وقوف کریں گے۔ ووقف بمزدلفہ، نبی علیہ السلام نے مزدلفہ میں ٹھہرے، وقال، اور فرمانے لگے کہ قد وقفت ها هنا، میں یہاں پر ٹھہرا ہوں، وقوف کیا ہے، ومزدلفۃ كلها موقف، اور مزدلفہ سارے کا سارا موقف ہے، یعنی کہیں پر بھی آپ ٹھہر سکتے ہو مزدلفہ میں۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حفص بن قياس عن جعفر بإسناده زاد فانحروا في رحالكم، حضرت جعفر نے بھی اسی سند کے ساتھ ایک روایت کی ہے، اس میں اتنا اضافہ ہے کہ فانحروا في رحالكم، کہ تم لوگ اپنی قیام گاہوں میں اپنے جانور ذبح کرو، یعنی جہاں پر آپ ٹھہرے ہو، جہاں پر آپ نے خیمے لگائے ہیں، آج کل ہوٹل وغیرہ ہے، تو وہاں پر ہی آپ اپنے جانور ذبح کرو، لیکن بہتر یہی ہے کہ مینا ہے
یا آج کل وہاں پر ذبح خانے بن گئے ہیں، تو وہیں پر آپ انسان کیا کرے، ذبح کرے، تاکہ وہ اجازت دیتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے بھی آپ ذبح کر سکتے ہیں مینا میں۔ وبه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن جابر قال حدثني أبي عن جابر فذكر هذا الحديث وأدرج في الحديث عند قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى۔ فرماتے ہیں کہ حضرت جابر سے روایت ہے، انہوں نے اس حدیث میں یہ الفاظ بھی درج کیے ہیں اس قول کے وقت کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ، وہاں پر نماز پڑھا کرو۔ قال، راوی کہتے ہیں کہ فقرا فیہما بالتوحید وقل یا ایھا الکافرون، ان رکعتوں میں نبی علیہ السلام نے قل هو اللہ احد پڑھا، یعنی بالتوحید سے مراد قل هو اللہ احد سورۃ الاخلاص پڑھی، وقل یا ایھا الکافرون قل یا ایھا الکافرون، یہ دو صورتیں نبی علیہ السلام نے پڑھی۔ وقال فیہ، اور اس میں فرمایا کہ قال علی رضی اللہ، اس حدیث میں یہ بھی موجود ہے کہ قال علی رضی اللہ عنہ بالکوفہ، علی رضی اللہ عنہ کوفہ میں کہا کرتے تھے کہ قال ابی ھذا الحرف لم یذکرہ جابر۔ علی نے کوفہ میں کہا، یعنی علی بن حسین نے کوفہ میں کہا کہ یعقوب کہتے ہیں کہ میرے والد نے فرمایا، یعنی ان کے ایک شاگرد علی محمد باقر کے ایک شاگرد یعقوب بھی ہے، اور ان کے بیٹے نے بھی ان سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ ان کا بیٹا کہتا ہے کہ یعقوب جو کہ جنہوں نے میرے والد سے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے فرمایا، یعنی یہ میرے والد نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد نبی علیہ السلام نے پڑھی اور قل یا ایھا الکافرون پڑھی۔ یعنی محمد علی بن جعفر جو ہے، علی بن حسین جو ہے، وہ کہتے ہیں کہ یعقوب جو کہ راوی حدیث ہے، محدث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، ان کے والد تو نہیں ہے لیکن دادا پردادا کو بھی عرب میں والد کہتے تھے، ان کو ابو کے ساتھ تعبیر کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ یعقوب نے حدیث روایت کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد پڑھی ہے ان رکعتوں میں جو کہ مقام ابراہیم پر انہوں نے پڑھی۔ لم یذکرہ جابر، لیکن جابر رضی اللہ عنہ نے جب مجھے حدیث بیان کی تو انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا مجھ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مقام ابراہیم پر جو ہے وہ قل یا ایھا الکافرون یا قل هو اللہ احد پڑھی، تو انہوں نے مجھے اس کا ذکر نہیں کیا، لیکن یعقوب نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت لی ہے۔ فذهبت محرشا وذكر قصة فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی کا یہ قول، یعنی جابر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول ذکر نہیں کیا۔ حضرت جابر نے یعنی قل یا ایھا الکافرون والی بات تو الگ ہے، لیکن یہ جو آگے حدیث میں آتا ہے کہ اسے گزر بھی چکا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پر غصہ کیا، تو فرماتے ہیں کہ یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے جب مجھے حدیث بیان کی، علی بن حسین فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ قصہ ذکر نہیں کیا کہ حضرت علی نے فرمایا کہ میں غصے میں گیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا قصہ نبی علیہ السلام کے سامنے ذکر کیا۔ فرماتے ہیں کہ جب مجھے جابر رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی تو اس وقت انہوں نے اس بات کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن یعقوب نے جو جابر رضی اللہ عنہ سے حدیث روایت کی ہے اس میں اس بات کا ذکر موجود ہے۔